غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے آپ کے مزار پر انوار پر لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں محبین کی تعداد میں لوگ اپنی اپنی انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی عقیدت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا نیا انداز ہوتا ہے، اپنا نیا طریقہ ہوتا ہے، اور اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی محبت کو سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا اپنا طریقہ ہے ہر کسی کا، اور الگ الگ مذاہب کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اہل اسلام اور مذہب اسلام کے ماننے والے تو صرف ہم ہی جا سکتے ہیں یا ہم ہی جاتے ہیں، بلکہ نہیں، ہر مذاہب کے لوگ، مختلف قسم کے لوگ، مختلف طرح سے عبادت کرنے والے لوگ بھی وہاں حاضری دے کر، حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا الگ الگ طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سرکار غریب نوازی کا معاملہ ہے۔ وہاں جو بھی جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھے یا نہ رکھے، وہ تمام لوگوں کو نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں غریب نواز بنایا ہے، غریبوں کو نوازنے والا۔ اولیاء کاملین سے لے کر علماء کرام اور صوفیاء اعظام تک، وہ تمام قسم کے لوگ، تمام اقسام کے لوگ، اور تمام لوگ اپنی جبینوں کو سرکار کی چوکھٹ پہ جھکاتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کی محبت، اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہم لوگ جو اس محفل کو سجائے ہیں اور اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ہماری محبت کا اظہار ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک۔ اور عقیدت کیوں نہ ہونا تو چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں پر، اہل مذاہب اسلام پر، مذہب اسلام کے ماننے والوں پر سرکار غریب نواز کا احسان کرم ہے، اور فیضان کرم پہ ان کے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور جن کے فیضان کرم پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ان کی محفل نہ سجائیں، ان سے محبت کا اظہار نہ کریں، تو پھر کس کا محبت کا اظہار کریں، کن سے محبت کریں؟ تو یہ ان کا احسان کرم ہے کہ ہم لوگ ان کی محبت میں اس محفل کو سجائے ہیں اور اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ ان کا کرم جن پر ہو جائے ان کا بیڑا پار۔ بہرحال سامعین محترم، کہتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ جہاں جو کوئی بھی اس دربار میں حاضری دی، حاضر ہوا، وہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ یہ سرکار غریب نواز کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ، اور وہ جو اچھے عمل کیے، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، ایمان والا، تو پھر ہم اسے اچھی زندگی دلائیں۔ اب یاد رہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جو گزری ہے، آپ نے جو اپنی زندگی کو گزارا ہے، یقین جانیے جس طریقے سے، جس قاعدے سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، شاید آپ کی زندگی کی طریقے کا کوئی دنیا میں جواب نہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، کیونکہ آپ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، فاطمہ کے پھول۔ یہ ہمارے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیات، آپ کی ذات مبارک۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایک ایسی حسین ذات تھی
کہ جب آپ کی غریب نوازی کی بات آئے تو یقین جانیے کہ آپ جیسا کوئی غریب نواز نہیں. ہندوستان کی سرزمین میں آپ کی سلطانیت میں آپ کی بادشاہیت میں کوئی ہندوستان کے ویسے ولی نہیں ہے جو آپ کے احسان کرم تلے دبے نہ، جو آپ کے دامن سے وابستہ نہ، جو آپ کے دامن کرم سے جڑے ہوئے نہ. یقین جانیے اگر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کرم سے کوئی ولی ہو اپنے وقت کا، کوئی علماء ہو، کوئی بھی پیران پیر و سلطان ہندوستان کے، وہ اپنے وقت کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ سرکار سلطان الہند غریب نواز کے دامن سے وابستہ نہ ہو.